ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جب ہم نے یہ پروگرام آج شروع کیا ہے اور اس وقت سے ڈاکٹر صمد مسافر نے جو ہمیں معلومات فراہم کرنا شروع کی ہیں ذیل سائنسز کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ناظرین ہمارے ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو بہت اہم جملہ اور جو بہت اہم بات ڈاکٹر صمد مسافر نے کہی ہے، دیکھیے میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر صاف ہو، ہمارا ڈرائنگ روم صاف ہو، ہمارے بیڈ روم صاف ہو، وہ ہمارا کچن صاف ہو، ہمارے جو باتھ رومز ہوتے ہیں وہ صاف ہو۔ تو اسی طرح جہاں روح جس جسم میں ہوتی ہے تو اس جسم کو بھی صاف ہونا چاہیے، اور ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صمد، ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے PMBL کے حوالے سے، اور آپ ناظرین کو بتا رہے تھے PMBL کے حوالے سے، تو کیا آپ اپنی بات جاری رکھیں؟ جی، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجنگ۔ جی جی، توانائی کیا ہے، اس توانائی کو کس طرح کے استعمال کیا جائے۔ مین پی یعنی پاور۔ تو توانائی ایک انسانی توانائی ہے، ہمارے ارد گرد توانائی ہے، ہمارے پورا وجود توانائی ہے، اور ساری چیزیں، تمام چیزیں توانائی سے بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو سب چیز توانائی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس توانائی کو کس طرح کے استعمال کریں، ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں، اس کو ہم دوسرے کاموں کے لیے، دوسروں کے لیے کس طرح کی بہتری کے لیے، صحت کے لیے اور کامیابیوں کے لیے، اپنے چاہتوں کے لیے کس طرح کے ہم اس کو استعمال کریں۔ اور ایم کا مطلب ہے مائنڈ یعنی ذہن۔ ذہن کیا ہے اور ذہن کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ دیکھیں، غلط ذہن کو استعمال کریں گے، غلط پاور استعمال کر رہے ہیں۔ اگر نیگیٹو، ہاں، اگر آپ صحیح پاور کو استعمال کر رہے ہیں، صحیح توانائی کو، پازیٹیو توانائی کی ذہنی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ معاشرہ بنائیں گے، آپ اچھے خاندان بنائیں گے، آپ اچھی زندگی بنائیں گے، آپ دوسروں کی زندگی میں بہتری لائیں گے، آپ ماحول کو صحیح بنائیں گے۔ تو مائنڈ کو کس طرح استعمال کرنا ہے، PMBL ہے، وہ بھی M میں آ جاتا ہے۔ B یعنی باڈی کو کس طرح کے فٹ رکھیں، باڈی کو کس طرح بیماریوں سے دور رکھیں، اور کس طرح چست، فریش، تر و تازہ ہو، اور کس طرح باڈی کو بیماریوں سے صاف رکھیں، اور دوسرے ہماری باڈی میں جو زہریلی مادے ہیں اس کو کیسا نکالا جائیں۔ اور اس طرح کے کہ میں نے کہا تھا کہ باڈی ایک روح کا مکان ہے، ہمارے وجود جو ہے وہ روح کا مکان ہے، تو اس مکان کو صاف رکھنا ہے، مین B۔ اور دوسرا ہے لینگویج، L، PMBL، L کو کس طرح کے لینگویج کو کس طرح استعمال کرنے، ہم نے اپنی لینگویج کو، اپنی زبان کو کس طرح ہم اپنے خوبیوں کے لیے اور اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر لیں، اور اپنی زبان کے استعمال کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں، ہم بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، بہت سی خوبیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی اچھی لینگویج کی وجہ سے دوسروں میں اچھائیاں لا سکتے ہیں، دوسروں میں ایک اچھی ایک بات جو ہے وہ بات ایک دوسرے شخص میں ایک پروگرام کریٹ کرتا ہے۔ صحیح، ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے، لوگ سن رہے، یہ جب سن رہے اس کے اندر ایک پروگرام کریٹ ہوتے ہیں، کوئی جذبی میں آ جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے ہاں اپنی باڈی کو میں نے ضرور صحیح کرنا ہے، واقعی یہ تو بہت ضروری ہے، میں نے اپنے مائنڈ کو صحیح، ذہن کو صحیح استعمال کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، میں نے اپنے زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، میں نے اپنے جو پاور اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ان کے اندر، آپ کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے، پروگرامنگ ہو رہا ہے کہ واقعی یہ تو وہاں پر صحیح اور غلط کا بھی جواب مل رہا ہے آپ کو، کہ بات صحیح ہو رہا ہے،
یا یہ سارا کچھ ہمارے فنکشنز اندر یہ پاور استعمال ہو رہے ہیں. صحیح. تو لینگویج ہمارے ایک خفیہ لینگویج ہے. آپ آنکھیں بند کریں, جب آنکھیں آپ نے بند کی تو آپ کو پتہ چلتا پھر بھی آپ بول رہے ہوتے ہیں, کئی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں, کئی خیالات آ جاتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں, کئی آپ کسی جگہ پہ آپ اپنے بولتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی دوسروں کو بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ایک لینگویج ہے جو کہ ہمارے 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں, نیند کے حالت میں بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو بیئر دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز ایک شعبہ ہے جیل سائنسز کا, جو کہ ہر انسان کے لیے کھانے پینے جتنا کہ جس طرح ہمیں ضرورت ہے, اسی سائنس کا بھی ہمیں اتنا ہی ضرورت ہے. ہم اس حوالے سے بھی گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ بڑی انفارمیٹیو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے. ہمیں سائمہ نے کال کیا تھا اور انہوں نے جاننا چاہا تھا کہ سمدہ ہیلنگ سے کیا کولیسٹرول کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, تو آپ کیا سائمہ کو جواب دیں گے؟ جی بالکل, سمدہ ہیلنگ انرجی سے کولیسٹرول کا علاج کیا جا سکتا ہے اور یوگا بھی بیسٹ ہے اس کے لیے. کولیسٹرول جو ہے اس کے وجوہات جو ہے اس کا کولیسٹرول کا بننا, کولیسٹرول کے 2 قسمیں ہیں, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹیو. پازیٹیو کو HDL کہتے ہیں اور نیگیٹیو کو LDL کہتے ہیں. جی. تو LDL جب ہمارے وجود میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو HDL کا ہونا بہت ضروری ہے, اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ LDL کو ختم کر لے, وہ بڑھنا نہیں دیتے. ہماری باڈی میں ہمیشہ LDL یعنی نیگیٹیو کولیسٹرول بڑھتے ہیں تو وہ HDL اسے ختم کر دیتے ہیں. اگر HDL میں کمی آ جائیں تو LDL جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کو ختم کرنے میں وہ ممکن نہ ہو سکے, جگر میں وہ پرابلمس آ جاتے ہیں کچھ. تو اس لیے وہ جو پازیٹیو جو ہے پازیٹیو کبھی کبھی کارکردگی کم کر دیتے ہیں اور ہماری بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں. اس کارکردگی کی وجوہات ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کو کیوں جو نیگیٹیو یعنی LDL جو کولیسٹرول ہے وہ کیوں بڑھتے ہیں. ہم زیادہ یہ چکنائیوں کی وجہ سے چکنائیاں کھانا, ویسا کولیسٹرول کو ایک چکنائی کہہ سکتا ہے کہ ایک چکنائی خون میں بہتے ہوئے ڈپوزٹ ہو رہی ہوتی ہے باڈی میں, اس طرح کی چیزوں کو آپ کولیسٹرول کہہ سکتے ہیں ایک سادہ زبان میں. جی. تو جو چکنائی یعنی کا وجود زیادہ خون میں بہنے کے ساتھ, یہ اس کی علاج جو ہے ایک تو اچھی غذائیں کھائیں, مرغین غذائیں سے پرہیز کیا جائیں, اور ایسے غذا پھل استعمال کیا جائیں, سبزیاں استعمال کیا جائیں, ابلی ہوئی چیزیں جس طرح کی بہت سی چیزیں ٹماٹر, لہسن اور یہ بہت سی چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. سبزیوں کا زیادہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے, سبزیوں کا زیادہ استعمال اور پھل کا زیادہ استعمال کرنی چاہیے, تو یہ دور ہو سکتا ہے. اور اس کا جو بہترین علاج ہے وہ ورزش ہے, واک ہے, یا پھر یوگا تو بہت اچھے ہیں. سمدہ ہیلنگ انرجی میں بھی اس کا علاج ہے. صحیح. تو یہ جی سائمہ, آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جاننا چاہا تھا کہ کولیسٹرول کا علاج کیا سمدہ ہیلنگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی تفصیل سے آپ کو جواب دیا ڈاکٹر صمد مسافر نے, اور مزید اگر آپ بات کرنا چاہیں تو جو نمبرز آپ کو اس وقت بھی ڈاکٹر صمد مسافر کی آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے, ان نمبرز پر کال کر کے مزید ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتے ہیں اور کولیسٹرول اور سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے مزید آپ ڈیٹیل میں جان سکتی ہیں. اچھا, ہم نے جب گفتگو کی ابتدا کی تو ہم نے بات کی ہے انرجیز کے حوالے سے. سمدہ ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجیز جو ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجی میں فرق یہ ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی ایک بہت ہی ہائی فریکوینسی پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اس کی فریکوینسی بہت ہائی ہے. اچھا. اور ریکی جو ہے اس کی فریکوینسی بنسبت سمدہ لو ہے. جی. تو
اس سے اندازہ ہوتے ہیں جو ریکی ماسٹرز خود کہتے ہیں ان کی زبان سے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کئی 70 گنا زیادہ پاورفل ہے ریکی سے. وہ اور اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے ریکی کی جتنی بھی قسمیں ہیں جی جی وہ تمام کے تمام آٹومیٹکلی سمدھا میں آ جاتے ہیں. یعنی سمدھا کے ہیلر لیول سے جو ابتدائی لیول ہے، جو بالکل ابتدائی لیول ہے، ابتدائی لیول سے ہی آپ کو ریکی کی جو اقسام ہے وہ سارے کے سارے اس کے آپ ٹیون ہو جاتا ہے ماسٹر اور گرینڈ ماسٹر کورس تک. اچھا. یعنی ہیلر لیول سے سمدھا سے، اور سمدھا کا جو ماسٹر لیول ہے وہ تو بہت ہائی لیول فریکوینسی پہ ہے. یہ فرق صحیح. اچھا، آج کل بہت زیادہ اس بات کا مشہور ہے یوگا کے حوالے سے. زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں آپ چیف ٹرینر بھی ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ جو یوگا لوگوں کو کرا رہے ہیں اور دوسرے انسٹیٹیوٹس بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، تو کوئی فرق ہے جو آپ کے ہاں یوگا سکھایا جاتا ہے یا آپ کراتے ہیں اور جو دوسرے انسٹیٹیوٹس میں جو یوگا ہو رہا ہے، تو از دیر اینی ڈفرینس؟ میں تو یہ چاہوں گا کوئی بھی یوگا سکھاتا ہو جی تو وہ ایک اچھا کام کریں، اور اچھا کام جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اسے اچھا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نام نہاد جو ہے نا یوگا سکھانے والی یا ایسے کتابوں سے سیکھ کر یا کسی ایسے استادوں سے سیکھ کر جن کو یوگا کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، جی جی، تو بات یہ خود ان یوگیوں کے کچھ ہے کہ بہت وزن بہت زیادہ ہے ان کے، وہ سگریٹ پیتے ہیں، کچھ اور اس طرح. دیکھیے یوگا ایک ایسے نیچرل طریقہ علاج ہے جو اگر آپ یوگا کرتے کرتے تو سگریٹ نوشی سے خود بخود آپ پرہیز کریں گے، کیونکہ وہ سگریٹ نوشی اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اچھا، جب یوگا کر رہے ہوں گے سگریٹ نوچے آپ کو ایسا خود بخود ختم ہو جاتا ہے آپ کی. اچھا، یوگا کرنے سے. اور دوسری بات ہے بہت سے برے عادات ہوتا ہے جیسے شراب نوشی وغیرہ، اس طرح چیزوں سے خود بخود انسان چھٹکارا، کیونکہ یوگا کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ یہ آپ کا جو وجود ہے، روح کا مکان ہے، اسے صاف رکھنا ہے. تو جب ہم شراب پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو وجود تو صاف نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دعا جائیں گے اندر، ہماری باڈی کو دعا آلود کریں گے. اور اگر شراب پئیں گے تو مردہ ہوا مری ہوئی جو بیکٹیریاز ہے اس کو پی رہے ہیں ہم. جی، آپ کو پتہ ہے شراب کیسے بنتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ مری ہوئی جو بیکٹیریاز ہیں اس کو ہم پیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وجود جو ہے نا کچھ ہوتا ہے کہ گندا ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا یوگا کے یا بانی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، یا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے یوگا کا یہ بالکل غلط ہے. ایسے لوگ کچھ کتابوں کو پڑھ کے یا کوئی اس طرح کوئی خاص دعوے کر کے وہ میرے خیال میں یوگا کے بہت انسلٹ ہو رہے ہیں. اچھا، انسلٹ ہے اس فیلڈ کا اور اس کیا کا. اور یوگا یہ نہیں کہ یہ کسی اور ملک سے یوگا کا آغاز ہوا. یوگا کا آغاز اسی ملک سے ہوا ہے 5000 سال پہلے. اچھا، مانجو داڑو اور ہڑپا کی جو سیولائزیشن تھے، جی جی، اس تہذیبوں نے اس کا آغاز کیا ہے ادھر ہی، اسی خطے میں، اسی پاکستان میں. جی جی، یہ کسی کا اور کا کوئی یوگا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا یوگا، یہ ہمارا اپنا علم ہے جو دنیا کو پھیل چکے ہیں. صحیح. اس کا نہ کوئی انڈیا ہے نہ کوئی اور ہے. یہ پہلے جو شروع ہوا ہے یہ واخان سے شروع ہوا ہے. یعنی یوگا جو شروع کیا گیا ہے وہ آرین نے شروع کیا ہے، اور آرین جو اس سائڈ پہ آئے تھے 5000 سال پہلے آرین اس سائڈ پہ آئے تھے، اور مانجو داڑو اور ہڑپا میں انہوں نے اپنے مکانات بنائے تھے اور یہی پہ یوگا کرتے تھے، اور یوگا کا آغاز یہی سے ہوا. اچھا،
ہم اس پہ یوگا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں تو ہم انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں.